لفظ ولی ولا سے بنا ہے جس کا معنی قرب اور نصرت ہے۔ ولی اللہ وہ ہے جو فرائض کی ادائیگی سے اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول رہے اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے نور جلال کی معرفت میں مستغرق ہو۔ جب دیکھے قدرت الہی کے دلائل کو دیکھے اور جب سنے اللہ عز و جل کی آیتیں ہی سنے اور جب بولے تو اپنے رب عز و جل کی ثنا ہی کے ساتھ بولے اور جب حرکت کرے اطاعت الہی میں حرکت کرے اور جب کوشش کرے تو اسی کام میں کوشش کرے جو قرب الہی کا ذریعہ ہو۔ اللہ عز و جل کے ذکر سے نہ تھکے اور چشم دل سے خدا کے سوا غیر کو نہ دیکھے۔ یہ صفت اولیاء اللہ کی ہے۔ بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ عز و جل اس کا ولی و ناصر اور معین و مددگار ہوتا ہے۔ المعارف ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم جن ہستی کا ذکر کریں گے ان کا نام حضرت رابعہ بصری سلام اللہ علیہا ہے۔ آپ اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھی، اس لیے آپ کا نام رابعہ یعنی چوتھا رکھا گیا۔ وہ ایک انتہائی غریب لیکن معزز گھرانے میں پیدا ہوئی۔ رابعہ بصری سلام اللہ علیہا کے والدین کی غربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے جس شب رابعہ بصری سلام اللہ علیہا پیدا ہوئی آپ کے والدین کے پاس دیا جلانے کے لیے تیل نہ تھا اور نہ آپ کو لپیٹنے کے لیے کوئی کپڑا۔ آپ کی والدہ نے آپ کے والد سے درخواست کی کہ پڑوسیوں سے تھوڑا تیل ہی لے آئے تاکہ دیا جلا سکے۔ آپ کے والد نے پوری زندگی اپنے خالق حقیقی کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا تھا، چنانچہ وہ پڑوسی کے دروازے تک تو گئے لیکن خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ رات کو رابعہ بصری سلام اللہ علیہا کے والد کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور انہوں نے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کے والد کو بشارت دی کہ تمہاری نومولود بیٹی خدا کی برگزیدہ بندی بنے گی اور مسلمانوں کو صحیح راہ پر لے کر آئے گی۔ تم امیر بصرہ کے پاس جاؤ اور اسے ہمارا پیغام دو کہ تم امیر بصرہ ہر روز رات کو 100 مرتبہ اور جمعرات کو 400 مرتبہ درود کا نذرانہ بھیجتے ہو، لیکن پچھلی جمعرات کو تم نے درود شریف نہ پڑھا، لہٰذا اس کے کفارے کے طور پر 400 دینار بطور کفارہ پیغام پہنچانے والے کو دے دو۔ حضرت رابعہ بصری سلام اللہ علیہا کے والد اٹھے اور امیر بصرہ کے پاس پہنچے۔ اس دوران آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری تھے۔ جب امیر بصرہ کو رابعہ بصری سلام اللہ علیہا کے والد کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ملا تو یہ جان کر انتہائی خوشی ہوئی کہ وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں ہے۔ اس نے شکرانے کے طور پر فوراً 1000 دینار غربا میں تقسیم کروائے۔ 400 دینار رابعہ بصری سلام اللہ علیہا کے والد کو ادا کیے اور ان سے درخواست کی کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک تشریف لائیں۔ کچھ عرصے بعد رابعہ بصری سلام اللہ علیہا کے والد انتقال کر گئے۔ اسی اثناء میں بصرہ کو سخت قحط نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ قحط کے دوران آپ اپنی بہنوں سے بچھڑ گئی۔ ایک بار رابعہ بصری سلام اللہ علیہا ایک قافلے میں جا رہی تھی کہ قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور ڈاکوؤں کے سرغنہ نے رابعہ بصری سلام اللہ علیہا کو اپنی تحویل میں لے لیا اور آپ کو لوٹ کے مال کی طرح بازار میں لونڈی بنا کر بیچ دیا۔ آپ کا آقا آپ سے انتہائی سخت و محنت و مشقت کا کام لیتا تھا۔ اس کے باوجود آپ دن بھر میں کام کرتی اور رات بھر عبادت کرتی اور دن میں بھی زیادہ تر روزے رکھتی۔ اتفاقاً ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری سلام اللہ علیہا کا آقا آدھی رات کو جاگ گیا اور کسی کی گریہ وزاری کی آواز سن کر دیکھنے چلا کہ رات کے اس پہر کون اس طرح گریہ وزاری کر رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رابعہ بصری سلام اللہ علیہا اللہ کے حضور سجدہ سجود ہے اور نہایت عاجزی کے ساتھ کہہ رہی ہے، اے اللہ، تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے۔ گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے۔ تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر میں جب تک تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے۔ اس لیے میری معذرت قبول فرما لے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اپنی کنیز کا یہ کلام اور عبادت کا یہ منظر دیکھ کر رابعہ بصری سلام اللہ علیہا کا مالک خوف خدا سے لرز گیا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسی ولی اللہ کنیز سے اپنی خدمت کرانے کی بجائے بہتر ہوگا کہ خود اس کی خدمت کی جائے۔ صبح ہوتے ہی وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے فیصلے سے آپ کو آگاہ کیا۔ اس نے کہا کہ آج سے آپ میری طرف سے آزاد ہیں۔ اگر آپ اسی گھر میں قیام کریں تو میری خوش نصیبی ہوگی، وگرنہ آپ اپنی مرضی کی مالک ہیں۔ تاہم اگر آپ یہاں سے کوچ کر جانے کا فیصلہ کرتی ہیں تو میری بس ایک درخواست ہے کہ میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادتیوں کو اس ذات کے صدقے معاف کر دیں جس کی آپ راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرتی ہیں۔ حضرت رابعہ بصری سلام اللہ علیہا نے گوشہ نشینی اور ترک دنیا کے شوق کے پیش نظر آزادی ملنے کے بعد صحراؤں کا رخ کیا۔ وہ دن رات معبود حقیقی کی یاد میں محو ہو گئی۔
ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत रबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा के मुर्शिद थे। गुरबत, नफ़ी ज़ात और इश्क़ इलाही उनके साथी थे। उनकी कुल मताए हयात एक टूटा हुआ बर्तन, एक पुरानी दरी और एक ईंट थी जिससे वो तकिए का काम भी लेती थी। वो तमाम रात इबादत और रियादत में गुजार देती थी और इस खौफ से नहीं सोती थी कि कहीं इश्क़ इलाही से दूर ना हो जाए। जैसे जैसे राबिया बसरी की शोहरत बढ़ती गई, आपके मुत्तकीन की तादाद में इजाफा होता गया। आपने अपने वक्त के जय्यद उलमा व मुहद्दिसीन और फुक़हा से मुबाहिसों में हिस्सा लिया। राबिया बसरी की बारगाह में बड़े बड़े उलमा नियाज़मंदी के साथ हाजिर हुआ करते थे। उन बुज़ुर्गों और उलमा में सर फहरिस्त हज़रत इमाम सुफियान सूरी हैं, जो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हम असर थे और जिन्हें अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस के लक़ब से भी याद किया जाता है। हज़रत रबिया बसरी सलामुल्लाह अलैहा को शादी के लिए कई पैगाम आए, जिनमें से एक पैगाम अमीर बसरा का भी था, लेकिन आपने तमाम पैगामात को रद्द कर दिया क्योंकि आपके पास सिवाय अपने परवरदिगार के और किसी चीज़ के लिए वक्त था और न तलब। रबिया बसरी सलामुल्लाह अलैहा को कसरत रंज व अलम और हुज़्न व मलाल ने दुनिया और इसकी दिल फरेबियों से बेगाना कर दिया था। रबिया बसरी सलामुल्लाह अलैहा के मसलक की बुनियाद इश्क़ इलाही पर है। नाज़रीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी अपनी राह का एक फ़कीर बना दे ताकि हम भी दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ हासिल कर सकें। नाज़रीन, मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल अल मारिफ टीवी।